بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وہ عامل الصالحات اور نیک اعمال کیے، تو ان قریب اللہ رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. تو اب یہ آیت طیبہ بہت اہم آیت طیبہ ہے، اور اس میں بشارت ہے ہر اس انسان کے لیے جو صحیح معنی میں اسلام لایا، ایمان کے تقاضوں پہ اس نے عمل کیا اور ایمان حقیقی تک پہنچا. اب ایمان حقیقی کیا ہے، تو اس کو مختصر سے لفظوں میں ذکر کر دوں کہ ہم لوگ، ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان تقلیدی ہے، یعنی ہم تقلید کر رہے ہیں اپنے سے پچھلے لوگوں کی. باقی ایمان کے دلائل کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی دلیل کیا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم. تو بغیر دلیل کے لوگوں کی دیکھا دیکھی ہمارا ایمان ہے، تو اسے ایمان تقلیدی کہتے ہیں. لیکن جب انسان دلائل کو جانتا، غور کرتا، علم حاصل کرتا، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان دلائل کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنے ایمان کو دلائل کے ساتھ معید کر لیا. تو یہ بھی آخری مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد پھر ایک اور ایمان کا درجہ ہے جسے ایمان عرفانی کہتے ہیں، ایمان شہودی کہتے ہیں، ایمان احسانی کہتے ہیں. وہ ایمان شہودی جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دعوت دی اور ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو اب ایمان تو پہلے سے ہی تھا، اب یہ کون سے ایمان کی طرف اللہ نے بلایا؟ تو یہ ایمان شہودی، ایمان عرفانی کی طرف اللہ نے بلایا. تو یہ جب عمومی طور پہ لفظ آتا ہے تو ایمان شہودی مراد ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان شہودی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا مشاہدہ کرتا اپنے دل کی آنکھوں سے، مشاہدہ کرنے کے بعد پھر اس کو ایمان شہودی حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کے ملکوت دکھائے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے ہمارے رب تو ہمیں بتا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو ایمان تو تھا ابراہیم علیہ السلام کا، مگر وہ ایمان کے درجے کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. ایمان کو، ایمان تقلیدی سے تو وہ نکل چکے تھے، ایمان برہانی میں تھے، ایمان دلیل والے ایمان میں تھے، لیکن اس دلیل کے ایمان سے بھی آگے جانا چاہتے تھے. تو کہا کہ رب کریم ایمان تو ہے میرا، لیکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو پھر رب کریم نے مشاہدہ کرا دیا اور کہا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو آپس میں ذبح کر لو، مکس کر لو اور 4 پہاڑوں پہ ڈال دو اور پھر ان کو بلاؤ تو آ جائیں گے. تو اللہ نے اپنی قدرت کا براہ راست مشاہدہ کرا دیا. تو اب وہ ایمان شہودی میں داخل ہو گیا، ایمان احسانی میں داخل ہو گیا، جس کو ایمان عرفانی بھی کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے پھر نیک اعمال کیے. تو اب دیکھیے ایمان تقلیدی میں جو نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کی جزا محدود ہوتی ہے.
انسان کوئی بھی نیکی کرتا سبحان اللہ کہے گا تو اس کے نام کا درخت مل جائے گا یا اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی. لیکن جب بندہ ایمان عرفانی یا احسانی میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا ایک سبحان اللہ کہنا لوگوں کے لاکھوں سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہوتا ہے. وہ اس مقام اس مرتبے کو پا لیتا ہے. تو ایمان شعوری میں آنے کے بعد انسان جو اعمال کرتا ہے تو پھر اس اعمال کی قدر و قیمت بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو بیان کیا. صحابہ کرام کے معاملے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جن لوگوں نے ہجرت کے بعد کیا تو ان کے درجات میں بہت فرق ہے. تو اللہ نے بھی اس فرق کو بیان فرمایا. تو بہرحال اللہ فرماتا جو ایمان لائے نیک اعمال کیے تو سیجل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب رحمان ان کے لیے محبت کو پیدا فرما دے گا. اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سنت الہیہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے کسی سے محبت فرماتا ہے تو حدیث صحیح میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبریل امین آسمان کے فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تو اب فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر محبت کرنے کے بعد پھر زمین کی طرف اتر جاتے ہیں اور زمین کی طرف اترنے کے بعد اس آدمی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. ثم یودع لہ القبول حدیث کے الفاظ ہے، پھر اس کو قبولیت عامہ حاصل ہو جاتی ہے. تو اب ہم دیکھیں اپنے ارد گرد لوگوں کو تو اللہ کے اولیاء کرام وہ نیک اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی. اور انہی نیک بندوں میں آج جو ایام گزر رہے ہیں رجب شریف کے، حضرت خواجہ خواجگان حضرت سلطان الاولیاء شمس الاتقیاء فخر الکاملین، یہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایام گزر رہے ہیں اور جن کی محبت صرف پاکستان میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں لوگ اپنے دلوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور لوگ ان کی یاد بناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. تو اصل میں موضوع تو میرا وہ چل رہا تھا زبان کے حوالے سے، تو میرا ارادہ بھی یہ تھا کہ زبان کے حوالے سے گفتگو کروں گا کیونکہ وہ بھی بہت اہم تعلیم ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ دی نہیں جاتی. جمعوں میں بھی عام طور پہ تقریر کی جاتی ہے تو وہ واہ واہ سبحان اللہ والی تقریریں ہوتی ہیں، قوم کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو میں نے وہ ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن آج اس دن کی ان ایام کی مناسبت سے کہ میں بھی اپنا نام غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کرنے والوں میں لکھا لوں تو میں نے کہا ان کا تذکرہ خاص طور پہ آج کیا جائے جمعے کے دن. تو حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انہی شخصیات میں سے کہ جن کی محبت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے اور یہ محبت قیامت تک لوگوں کے دلوں میں جاری رہے گی. اور آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ کی محبت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ کی محبت غیر مسلموں کے دلوں میں بھی موجود ہے. آپ ہندوستان جائیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسی طرح مخلوق کا رش ہوتا ہے کہ آپ کو مدینہ منورہ کی یاد تازہ ہو جائے گی. جوک در جوک لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور ایک رش کا عالم ہے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، کچھ وہاں پہ معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا ہجوم وہاں پہ لگا ہوا ہے. سبحان اللہ، بڑا عجیب عالم ہوتا ہے وہاں پر. اور نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. بلکہ مشہور قول یہ ہے ہندوستان کا وائس رائے لارڈ کرزن کا جو کتابوں میں مرقوم ہے، وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں 2 آدمی ایسے بھی ہیں جو مرنے کے بعد اپنی قبروں میں آج بھی اسی طرح تصرف کر رہے ہیں جس طرح کہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. تو ایک تو خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ اپنے زمانے کے مجدد تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. فتاوی عالمگیری انہی کا لکھایا ہوا ہے. بہت انصاف پسند بادشاہ تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے وہ. تو یہ 2 شخصیات ہیں جو بالکل دنیا سے جانے کے بعد بھی
تصرفات کر رہے ہیں, لوگوں کے کام بنا رہے ہیں, پریشانیوں کو حل کر رہے ہیں, سارے کے سارے معاملات اس طرح اس نے یہ بات کی. اور اس نے دو کا نام لیا, لیکن خود اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ خود غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہے, اور آپ کے مزار شریف پہ اکثر حاضری دیا کرتے تھے وہ. بلکہ انہی کا مشہور واقعہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں جب ان کے زمانے میں لوگوں نے بہت ساری قبریں بنا لی تھی, کیونکہ قبریں جو ہے یہ کمائی کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں, خاص طور پہ اللہ کے نیک بندوں کی. تو لوگ مختلف جگہ پہ آستانے بنا لیتے ہیں, اور آستانے بنانے کے بعد پھر وہاں پہ نذرانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہے مختلف نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ایک دکان بن جاتی ہے ان لوگوں کی. اور عموماً ہے ایسا, بالکل کورے جاہل ہوتے ہیں, نہ دین کا پتہ ہوتا نہ دنیا کا پتہ ہوتا, شکل ان کی یہودیوں جیسی ہوتی ہے, عیسائیوں جیسی شکلیں ہوتی ہے, داڑھی بھی صاف ہے, مونچھیں بھی صاف ہیں, نہ ان کو نماز کا پتہ ہے, چرسی موالی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور جناب وہ مزار کے خلیفہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جناب وہ مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ حضرت کے گدے نشین یہ ہیں. تو وہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ایک دکان ہے مزار بھی, اور عقیدت مند آئیں گے آ کے کچھ نہ کچھ پیش کریں گے. اب صاحب مزار تو کھاتا نہیں ہے, وہ کیا صاحب مزار کو ان کے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اب یہ خلیفے صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی ساری کمائی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کاروبار آج بھی ہے, اور پہلے بھی لوگوں نے کاروبار بنایا. تو اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نکلے, اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی یہ جس سے جھوٹے مزار لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں تو ہم ان کو مٹا دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے. آپ نے بھی بہت سارے ایسے مزارات دیکھے ہوں گے جو چند سال پہلے نہیں تھے, لیکن اچانک جو ہے وہ مزار نمودار ہو گئے, گھروں میں مزار بن گئے ہیں, اور ان کے اوپر جھنڈے لگا دیے ہیں. اب لوگوں کو بلایا جاتا ہے, باقاعدہ کارڈ چھاپ کے دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں کہ آئیے حضرت آئیے, مزار پر تشریف لائیے, پھر ان کی کچھ علامتیں بیان کی جاتی ہے, لوگ عقیدت پا جاتے ہیں. بہرحال تو اس زمانے میں بھی ایسا ہو گیا تھا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر عزم کر کے نکلے کہ تمام جھوٹے مزارات کو میں ختم کر دوں گا. اور آپ کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ جس مزار پہ بھی جاتے تھے وہ جا کر وہاں پہ سلام پیش کرتے تھے. تو سلام کا اگر آپ کو جواب مل جاتا تھا تو آپ مزار کو باقی رہنے دیتے, اگر جواب نہیں ملتا تو اس کو مسمار کرتے تھے, ختم کر دیا کرتے تھے. یہ مجدد وقت کی بات کر رہا ہوں میں کہ جب بدعتیں پیدا ہو جائیں تو پھر مجدد کا کام ہوتا ہے بدعتوں کو ختم کرنا. تو آج ہمارے یہاں پر لوگ شاید اسی کو بریلویت سمجھتے ہیں, اسی کو اہل سنت کا طریقہ سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے میرے بھائیو, وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے. جو بھی بریلویت یا اہل سنت ہے وہ قرآن حدیث سے ذرا بھی نہیں ہٹا ہوا ہے. تو اس لیے میں اس بات کو بار بار وضاحت کر کے میں بول رہا ہوں. بہت سارے میری باتیں لوگوں کو بری بھی لگ رہی ہوں گی, لیکن ہمارا کام صحیح بات بتانا ہے. مختلف مزاروں کو انہوں نے مسمار کیا, کسی کو چھوڑا. حضرت خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچا تو وہاں پر آ کر سلام پیش کیا, جواب نہیں آیا. پھر سلام پیش کیا, پھر جواب نہیں آیا. اچھا ان کو پتا تو تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو واقعی اللہ کی ولی ہے, اس کو اس بات کا اندازہ تھا, لیکن اپنا اصول بنایا تھا. تو اس نے عرض کی حضرت اب کے جواب نہیں آیا تو پھر میں ختم کر دوں گا مزار کو. تیسری مرتبہ سلام کیا تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا حجتی, اے ضدی وعلیکم السلام. تو پھر حضرت یہ اپنے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پھر واپس تشریف لائے. اب یہ بہت بڑے خود کبار اولیاء کرام میں سے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, اور کبار علماء کرام میں سے بھی تھے. انصاف پسند بادشاہ تھے, اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر بیچا کرتے تھے, اور اسی کمائی سے اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے. باوجود کہ پورا کا پورا ہندوستان آپ کے زیر نگر تھا, زیر نگرانی تھا, پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے آپ, لیکن شان آپ کی یہ تھی ایسے رزق حلال کماتے تھے اور رزق حلال خرچ کرتے. حالانکہ اس سے اوپر جائیں, خود اورنگزیب عالمگیر کا جب باپ ہے شاہ جہاں اور ان لوگوں کو دیکھے تو ان لوگوں نے تو عیاشیاں کی ہیں, اپنی محبت کی یادگاریں بنائی ہیں, مگر ان لوگوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا, فتاوی عالمگیری لکھوایا, جو آج تک پوری دنیا کی رہنمائی کر رہا. پوری دنیا اس سے جو ہے رہنمائی حاصل کرتی ہے. تو بہرحال انہی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مزار شریف پہ حاضری کے لیے آئے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے, تو ایک فقیر وہاں پہ بیٹھا ہوا اور نابینا ہے اور دعا کر رہا ہے.
کہ اللہ میری آنکھیں مل جائے، میری آنکھیں مل جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بابا کتنا عرصہ ہو گیا تجھے؟ تو اس نے بتایا کئی سال ہو گئے مجھے یہاں پر، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں مزار پہ جا رہا ہوں اور واپس آیا اور تیری آنکھیں نہیں آئی نا تو تیری گردن اڑوا دوں گا میں۔ وہ بول کے چلے گئے۔ میں نے بتایا کہ خود بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ فقیر کیا غلطی کر رہا ہے، کس وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں مل رہی۔ اس بارگاہ سے تو لوگوں کے ایمان مل جاتے ہیں، اس کو آنکھیں نہیں مل رہی۔ اور میرے بھائی یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہا، واقعی ان کی بارگاہ سے ایمان ملتا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے میں خود اپنا یعنی ذاتی واقعہ میں عرض کروں، میرے بڑے بھائی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ سمجھ لیں کہ ان کی عمر 40-45 سال ہو گئی تھی اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کے دن ضرور نماز پڑھا کرتے تھے، جمعے کی کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، عید بقرعید کی۔ اچھا والد صاحب کی عادت تھی کہ فجر میں روزانہ سب کو اٹھاتے۔ اچھا وہ بڑے بھائی تھے، وہ نہیں اٹھتے تھے، پھر والد صاحب ڈانٹتے تو اٹھ کے آتے تھے اور سامنے سے چکر لگایا، گویا کہ میں اٹھ گیا ہوں، جاگ گیا ہوں، پھر جا کے واپس ہو گئے۔ تو 40-45 سال کی عمر تک ان کا یہی حال رہا کہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بڑا اتفاقی بات ہے، ایک دفعہ وہ قرآن اندازی ہوتی تھی، پھر ایک ٹرین چلا کرتی تھی ہندوستان کے لیے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو اس میں باقاعدہ قرآن اندازی ہوا کرتی تھی، جس کا نام آتا تھا تو اس کو پھر وہ فری میں ہندوستان لے کے جاتے تھے خواجہ غریب نواز کے مزار پر۔ تو بھائی نے بھی اپنا نام ڈال دیا تھا تو ان کا قرآن اندازی میں نام نکل آیا، تو وہ پھر ہندوستان گئے اور میں نے دیکھا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد سے جب وہ آئے واپس تو پھر کبھی انہوں نے کوئی نماز بھی قضا نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں، یہ ذاتی میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ فقیر کیا غلطی کر رہا ہے، کہ اس کے مانگنے میں اخلاص نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ بول کے چلے گئے تو اب فقیر رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ خواجہ صاحب پہلے تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ بن گیا، آپ نظر کرم فرمائے۔ رو رو کے اس نے آپ کو پکارا۔ تو بہرحال جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو اس وقت فقیر کی آنکھیں صحیح ہو چکی تھی۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ بابا پہلے تو دل سے دعا نہیں کر رہا تھا، اگر تو ان کا وسیلہ دل سے لیتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک تعالیٰ تجھے پہلے ہی کرم فرما دیتا۔ تو یہ عظیم بارگاہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اور ہندوستان کی سرزمین کو جس شخصیت سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا اور جس شخصیت سے اسلام کو زیادہ عروج ملا وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ ویسے تو بہت اولیاء کرام یہاں پر آئے اور سب نے اپنا اپنا کام کیا، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ اور ہی بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم ملا کہ جاؤ غریب نواز ہندوستان جاؤ اور وہاں پہ جا کے اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہندوستان تشریف لائے، اور یہاں پر تشریف لانے کے بعد آپ بھی خود فقیروں جیسے تھے، فقراء میں سے تھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی فقراء ہی تھے۔ کوئی دنیا کا مال و دولت آپ لوگوں کے پاس نہیں تھا، نہ اس کی تمنا تھی آپ لوگوں کو۔ اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حالت میں تبلیغ دین شروع کی، الحمدللہ دیکھتے دیکھتے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس راہ میں جتنی رکاوٹیں آئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے سب برداشت کی۔ تو بہرحال آپ کی کرامت کا تو تذکرہ ہر ایک ہی کرتا ہے کہ آپ کی یہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے، بلا شبہ آپ کی بہت کرامتیں ہیں اور بڑی زبردست قسم کی کرامات ہیں، لیکن میں کرامتیں بیان کرنے کے بجائے چند ایک آپ کے اقوال کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے لوگوں کو کس بات کی طرف بلایا، کس بات کی دعوت دی۔ تو دلیل العارفین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہے جو حضرت قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند فرمائے، اور قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم اولیاء کرام میں سے ہے جن کا مثل آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔
تو انہوں نے وہ ملفوظات نقل فرمائے، تو ہم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے چند باتوں پہ بہت زور دیا ہے، جس میں سے ایک تو ہے نماز۔ نماز کے بارے میں آپ نے بڑی تاکید فرمائی، اور آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے، اور نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ہم کلامی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز نور ہے، بندے کو جتنے بھی درجات طے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نماز کی وجہ سے طے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ نماز میں سستیاں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز کے بارے میں بات پرس فرمائے گا، اور جو شخص نماز کے معاملے میں کامیاب ہو گیا تو سارے معاملات میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز کے بارے میں پھنس گیا، جس طرح کہ آج ہم لوگ سستیاں کرتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، وہ بھی قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں اس معاملے کے اندر، تو یہ نماز میں کمی ہے، اور یہ کمی ہمیں پھنسا دے گی، اور نماز کو مکمل کر دیجیے تو وہ کامیاب کرا دے گی۔ تو آپ نے اس بات کو بھی اپنے مریدین میں بیان فرمایا، نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی چند عبادتیں ہیں، خاص عبادتیں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی عبادت میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو دیکھنا، کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ بھی اہل طریقت کے نزدیک عبادت ہے، اور بلا شبہ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث سے، لیکن میں ان کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ جو ان کا عقیدت مند ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر ان کے نقش قدم کو بھی اپنائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل طریقت کی ایک عبادت علماء و مشائخ کی زیارت کرنا ہے، کہ جو علماء و مشائخ سے عقیدت رکھتا ہے، ان سے زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، تو پھر آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ کسی شہر میں ایک شخص تھا جو علماء سے بغض رکھا کرتا تھا، مشائخ سے بغض رکھا کرتا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا، اس کو قبر میں اتارا گیا تو اس کا منہ قبلے سے پھر گیا، اس کا منہ قبلے سے پھر گیا۔ تو آج تو ہمارے یہاں پر تو خیر لوگ اس بات کو مذاق بناتے ہیں، بلکہ سیاستدان تو اپنے ممبر پہ چڑھ کے، اسٹیج پہ چڑھ کے باقاعدہ علماء کی نقلیں بناتے ہیں۔ یہ حالانکہ حدیث کریمہ میں تو یہ آتا ہے کہ من استحق بحق ثلاث، من استخف بحق ثلاث الا المنافق بین النفاق، یا لا یستحق بحق ثلاث الا المنافق بین النفاق، کہ تین آدمیوں کے حق کو ہلکا نہیں جانے گا مگر وہ جو پکا منافق ہو۔ کون کون سے؟ فرمایا کہ ذو الشعیبۃ فی الاسلام، ایک تو اس آدمی کا حق جو اسلام میں بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی الحمدللہ مسلمان ہوا، بچپن سے مسلمان ہے، یہاں تک کہ اس کے سفید بال آ گئے ہیں، تو اب اس کے حق کو ہلکا نہیں جانے گا مگر وہ جو کھلا منافق ہے۔ تو اب اولاد کو اپنے ماں باپ کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، یعنی اس کے تو اتنے احسانات ہیں ماں باپ ہونے کے اعتبار سے، وہی مطلب کہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ بھی نہ ہوں، صرف مسلمان بوڑھے ہوں، تب بھی ان کا اتنا حق ہے کہ ان کے حق کو ہلکا جاننے والا منافق ہے، رسول اللہ کے فتوے کے مطابق منافق ہے۔ پھر اور جو محلے میں پاس پڑوس ارد گرد جو مسلمان رہتے ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو ان کی عزت نہ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ العالم، عالم دین کی عزت نہ کرنا یہ بھی منافقوں کا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ سلطان العادل، انصاف پسند بادشاہ، تو اس کی عزت نہ کرنا یہ بھی منافقوں کا کام ہے۔ تو وہی بات حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز سے بیان فرمائی۔ پھر یہ کہ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ملفوظات کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، تو آپ عارف اور عرفان پہ بہت زور دیتے ہیں کہ بندہ اللہ کا عارف بن جائے۔ عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، تو اللہ کا جاننے والا بن جائے۔ اور پھر اس کے بہت سارے واقعات آپ نے عارفوں کے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ عارف باللہ
ایک قدم میں حجاب عظمت تک پہنچ جاتا ہے، حجاب عظمت کو بھی کراس کر لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو مردان کامل ہیں، یعنی جو واقفین ہیں، جو محققین ہیں، ان کے مقام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو عارف کیا مراد ہے؟ عارف کسے کہتے ہیں؟ تو آپ بزرگان دین رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ عارف وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہے، اسے عارف کہتے ہیں۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سے مراد اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، کہ جنوں اور انس کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ کو پہچانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو روح کو پیدا کیا۔ وہ روح کہاں سے آئی؟ وہ بھی نور الہی ہے، جو اللہ کا نور ہے، وہ ہماری روح بھی اسی نور الہی سے ہے، اور اس کا وطن اصلی بھی وہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ روح کا وطن اصلی وہی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اور اسی کے لیے بہتاب رہتی ہے۔ تو اللہ نے اس کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ روح کا مقام مقام لاہوت ہے، مقام ذات ہے۔ بات تھوڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن مختصر سے میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن یہ عالم جو ہے، ہم نے تو صرف اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جو سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہر چیز ہے بس، مگر میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو عالم ہے، یہ دنیا ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، محسوسات ہے، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم ملک کہتے ہیں، اس کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ تو جو آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ سب سے پست ترین عالم ہے۔ اس سے اوپر جو بلند عالم ہے وہ عالم ملکوت ہے، جس میں جو فرشتوں کا عالم ہے، اور اس سے اوپر جو عالم ہے وہ عالم جبروت ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا عالم ہے، جس میں ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل۔ یہ فرشتوں کی حد ہے وہ عالم جبروت۔ اور عالم جبروت سے اوپر بھی ایک عالم ہے جس کو کہتے ہیں عالم لاہوت، یعنی ذات خداوندی کا عالم۔ عالم جبروت کی حد مقام سدرۃ المنتہا ہے، نوری فرشتوں کی حد سدرۃ المنتہا تک ہے۔ لیکن انسان کی حد عالم لاہوت ہے، عالم ذات ہے۔ اور اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے، معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جب سدرۃ المنتہا جو آخری مقام تھا فرشتوں کا، جہاں تک فرشتے جا سکتے ہیں، تو وہاں پر جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل چلو آگے۔ تو عرض کی لو دنوت انملتن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی اس سے آگے بڑھا، لحترقت، تو میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نوری مخلوق، نوریوں کے سردار جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ وہ نوری ہونے کے باوجود اللہ کے نور کے جلووں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد تو مقام لاہوت ہے۔ وہ فرشتوں کی جو حد تھی، فرشتے جس چیز سے بنائے گئے ہیں وہ جبروت کے نور سے بنائے گئے ہیں، تو جبروت تک ان کی حد ہے، لیکن انسان خدا کے نور سے بنا ہے۔ حضور غوث پاک حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان سری، انسان میرا راز ہے، وانا سرہ، میں انسان کا راز ہوں۔ انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ تو اس کا مقام بھی لاہوت ہے، انسان کا مقام بھی، اس کی اصل بھی وہیں پر ہی ہے۔ تو یہ نوری مخلوق جہاں پہ اس کی حد ختم ہوگی، تو وہاں پر انسان کی حد اس سے آگے ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے گئے. تو وہ تو بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، مگر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے راستہ کھول گئے، ہمارے لیے راستہ کھول دیا. اے میری امتیوں، جو بھی محنت کر لے، جو بھی کوشش کر لے، اپنے مقام اصلی کو پانا تو وہاں پر پہنچ جائے. تو اللہ نے انسان کو بنایا، کامل بنایا تھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین کی طرف پھیر دیا، نچلے ترین طبقے کی طرف پھیر دیا. کیوں پھیرا؟ کیوں پھیرا؟ حدیث قدسی میں اس کا جواب ہے. اللہ فرماتا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. اب مخلوق کو جس وقت پیدا کیا، روحوں کو پیدا کیا، اس وقت کو وہ جانتی تھی یہ ہمارا رب ہے. اس نے پوچھا الست بربکم، اے روحوں بتاؤ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. تو وہاں پہ پہچان تھی. پھر ان کو نچلی ترین سطح پہ پھینک دیا، اس دنیا میں بھیج دیا، ان کے اوپر نفس کا پردہ ڈال دیا، غفلتوں کا پردہ ڈال دیا. اب کہا کہ آؤ میری طرف، آ جاؤ، اب یہاں سے پہچان شروع کرو میری. تو بعض تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی پہچان کی، وہ عارف باللہ ہوئے، وہ اولیاء کرام ہوئے جن کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں. اور بعض وہ لوگ ہیں جو ہماری طرح اسی زمینی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کے اندر اپنی بلڈنگیں بنانے میں مصروف ہے، اپنی آسائشیں تیار کرنے میں مصروف ہے، اپنی تن سازی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جوڈو کراٹے کے ذریعے، کوئی باکسنگ کے ذریعے اور کوئی باڈی بلڈنگ کے ذریعے. اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کی ڈگریوں کو سب کچھ آخری کنارہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کو چھوڑ دیا. ٹائم نہیں ہے، ورنہ بات تو بہت حقیقت والی ہے، یہ سمجھانے کی بات ہے. لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ہے سمجھانے کا، لیکن آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سمجھنے کا نہ سیکھنے کا. اس لیے آخری ٹائم پہ آتے ہیں آپ لوگ. اگر پہلے آئے تو ممکن ہے یہ باتیں پہلے سمجھا دی جائے. بھائی اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے، زندگی پیدا کرنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے. تو غریب نواز نے عارفوں کے بارے میں بڑا زور دیا، عرفان کے بارے میں بڑا زور دیا، اور یہ اللہ کی حجت بھی آپ لوگوں پر قائم ہو گئی ہے کہ کل بروز قیامت آپ نہیں کہہ سکیں گے تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا. یہاں پر بیٹھ کے دعوت جاری ہے. الحمدللہ جو آئے گا وہ سمجھ لے گا، وہ پالے گا اور اپنے مقام اصلی کو پالے گا. ورنہ یہ دنیا کے جانوروں کی طرح ایک جانور پیدا ہوتا ہے اور وہ کھاتا پیتا ہے، جمع کرتا ہے، آرام کرتا ہے اور مر جاتا ہے. اسی طرح سے انسان کا بھی معاملہ یہی ہے، وہ اسفل السافلین میں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام اصلی کی طرف پہنچا دے جس کے لیے اس نے ہم کو پیدا فرمایا، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے ہمیں نواز دے. آمین بجاہ النبی آمین.